منظور صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک انسان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وکیل صفائی کی جرات جاری تھی۔ کیا ایک مہذب اور امن پسند شہری کی حیثیت سے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دیتے یا آپ اپنے آس پڑوس والوں کو مطلع کرتے؟ اس کے برعکس آپ کرکٹ میچ سے دل بہلاتے رہے۔ آپ کی بروقت کوشش سے مقتولہ صوفیہ کی جان بچائی بھی تو جا سکتی تھی۔ ماموں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں پولیس والوں کا تاثر کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہر شریف آدمی پولیس تھانے سے دور بھاگتا ہے اور پرائے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماموں نے بھی یہی سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، حتیٰ کہ پولیس کو بھی کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ ماموں بریانی والے کو عدالت میں پیش کرنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں صرف یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ وقوعہ کی رات ملزم کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد بیڈ روم میں جلنے والا نائٹ بلب آف ہو گیا تھا، اور یہ کہ ملزم کا اپنی بیوی کے گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا کیونکہ فوزیہ شکور نے ان کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بتایا تھا۔ ماموں کے بجائے میں نے اٹھ کر کہا، یور آنر، وکیل صفائی خواہ مخواہ میرے گواہ منظور کو ہراساں کرنے کی کوشش میں ہیں۔ گواہ منظور عرف ماموں بریانی والے نے ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اس نے ملزم کو مقتولہ صوفیہ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وکیل صفائی کی جرح کے جواب میں گواہ نے متعدد بار گلا گھونٹنے اور گلا دبانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے وکیل صفائی سے کہا، آپ گواہ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو یور آنر، وکیل صفائی نے گردن کو خم دیتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں آئندہ پیشی پر ملزم شاہد حسین سے جرح کرنا چاہوں گا۔ فاضل عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس موقع پر ملزم کے نفسیاتی معالج ڈاکٹر طفیل ہاشمی کا عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ میں سر دست اس کی وجہ بیان کرنے سے معذرت چاہوں گا۔ اگر ممکن ہو سکے تو سیکنڈ آپشن کے لیے طفیل ہاشمی صاحب کے ساتھ کسی دوسرے نفسیاتی معالج کو بھی زحمت دی جائے۔ میں اس سلسلے میں فاضل عدالت کا مشکور رہوں گا۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے کو میری خواہش کی تکمیل کے احکامات صادر کر دیے، پھر آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی عارضی طور پر ملتوی کر دی۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو امتیاز خان میرے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے ابھی ایک دوسری عدالت میں بھی جانا تھا۔ امتیاز خان نے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ پر امید ہیں نا؟ ہم یہ کیس جیت جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں نے اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دیا ہے۔ کیس پوری طرح میری گرفت میں ہے۔ مجھے اپنی کامیابی کا قوی یقین ہے۔ آپ دیکھیے گا، آئندہ پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بولا، بیگ صاحب، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا کر آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں نے تو شہر کے تمام مزاروں پر دیگیں چڑھانے کی منت بھی مان لی ہے۔ جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، میں اپنی منت پوری کروں گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اب یہ کیس زیادہ نہیں چلے گا، ایک دو پیشیوں کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، اور ہاں، پیشکار کے اس خفیہ نمائندے نے دوبارہ رابطہ تو نہیں کیا؟ نہیں جناب، وہ تو ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آپ نے گدھے کو گھاس جو نہیں ڈالی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دو رسمی باتوں کے بعد دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مارچ کا ایک چمکیلا دن تھا، موسم بہار کی آمد تھی۔ صوفیہ مرڈر کیس کے تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ میرے حسب منشا طفیل ہاشمی کے علاوہ شہر کے ایک معروف نفسیاتی معالج نیر واسطی بھی تشریف فرما تھے۔ ان دونوں معزز حضرات کے لیے نشستوں کا انتظام وکیلوں کے لیے رکھی گئی مخصوص کرسیوں کے برابر ہی میں کیا گیا تھا۔ ملزم شاہد حسین ملزموں کے کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ جج نے کارروائی کی اجازت دیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ملزم کے کٹہرے کے نزدیک آ کر میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ ملزم شاہد حسین، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 سال 8 ماہ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بڑی بہن فوزیہ شکور نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ آپ اپنی بیوی صوفیہ کو بے اندازہ چاہتے تھے، مگر آپ کی سالی صفیہ امتیاز نے اس بات کی نفی کی ہے۔ آپ کے ایک محلے دار ماموں بریانی والے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کا اکثر و بیشتر اپنی بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا
آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ وہ بولا، صفیہ اور ماموں جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ازدواجی تعلقات بہت اچھے تھے، صوفیہ مجھے بہت چاہتی تھی، میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ نے اس معصوم کا گلا گھونٹ ڈالا۔ وہ جز بز ہو کر بولا، وہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا، اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، میری اس منحوس عادت نے مجھے قاتل بنا دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا، میرے فاضل دوست میرے موکل کو قاتل گردان رہے ہیں، جبکہ وہ سب کچھ خواب خرامی کے سبب پیش آیا تھا۔ ملزم شاہد حسین اس سے قطعاً بے خبر تھا، قتل ہوش مندی کی حالت میں کیا جائے یا بے خبری میں، وہ بہرحال قتل ہی کہلائے گا۔ میں نے وکیل صفائی کے جواب میں کہا، یہ بات فاضل عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ملزم شاہد حسین کے ہاتھوں نے صوفیہ کا گلا گھونٹا ہے، ملزم شاہد کو قاتل کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جج نے میری دلیل کو درست مانتے ہوئے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ملزم شاہد حسین آپ اپنے گھر کی بالائی منزل پر رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو اس میں کیا شک ہے؟ اس نے اس سوال کے جواب میں الٹا سوال کیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، آپ اپنے گھر کے بالائی منزل پر رہتے ہیں یا نہیں؟ جی رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ 1 سال تک شہر کے ایک معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر طفیل کے زیر علاج رہ چکے ہیں، کیا آپ نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کی رہائش مکان کے بالائی حصے میں ہے؟ اس نے عدالت کے کمرے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر طفیل ہاشمی کی جانب دیکھا، پھر میری طرف مڑ کر جواب دیا، ہاں میں نے یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بتائی تھی، اور انہوں نے آپ کو فوراً گھر کے زیریں حصے میں منتقل ہونے کا مشورہ بھی دیا تھا؟ جی ہاں۔ میں نے سوال کیا، ڈاکٹر طفیل ہاشمی نے بیان میں بتایا ہے کہ آپ نے ان کے مشورے پر عمل بھی کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا میرا فرض بنتا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ تھا، یعنی آپ ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق گھر کے زیریں حصے میں منتقل ہو گئے تھے؟ جی ہاں۔ ملزم شاہد حسین، میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی رہائش گھر کے بالائی حصے پر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے گھر کے نچلے حصے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے کون سے بیان کو درست تسلیم کیا جائے؟ میں نے پہلے بھی ٹھیک کہا تھا اور اب بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ جج نے ڈانٹ کر کہا، ملزم شاہد حسین تم سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک اور واضح الفاظ میں جواب دو۔ میں نے کوئی الجھی ہوئی بات نہیں کہی جناب عالی۔ وہ چہرے پر دنیا بھر کی مسکینیت سجا کر سادگی سے بولا، میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر اپنی رہائش نیچے منتقل کر دی تھی، مگر وقوعہ سے 2 ماہ پہلے میں دوبارہ بالائی منزل پر شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا اور سونے پر سہاگا یہ کہ شام کے اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا۔ دن بھر اس کا کام مختلف نوعیت کی خبریں بنانا تھا، ایک سے ایک چیختی ہوئی مسالے دار سرخیاں تیار کرنا۔ وہ اتنی آسانی سے میرے گھیرے میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے ذرا دوسرے زاویے سے سوال کیا، ملزم شاہد حسین آپ نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ سے 2 ماہ پیشتر آپ دوبارہ بالائی منزل پر شفٹ ہو گئے تھے، کیا یہ بات آپ نے اپنے نفسیاتی معالج کو بھی بتائی تھی؟ نہیں۔ آپ نے یہ بات نفسیاتی معالج سے پوشیدہ کیوں رکھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا اس میں آپ کی کوئی مصلحت تھی؟ میری بھلا کیا مصلحت ہو سکتی تھی؟ جج نے کہا، ملزم شاہد حسین تم خواہ سوال کر کے عدالت کا وقت ضائع نہ کرو، وکیل صاحب تم سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بالائی منزل پر منتقلی سے اپنے نفسیاتی معالج کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، ملزم شاہد حسین آپ کے نفسیاتی معالج نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ان کے علاج سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، میرا مطلب ہے آپ کی نیند میں چلنے کی عادت بہت کم ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا، مجھے تو کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا تھا، ہاں اگر 19-20 کا فرق پڑا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، اور یہی وجہ تھی کہ میں دوبارہ بالائی منزل پر شفٹ ہو گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا ڈاکٹر کے علاج سے کچھ بھلا نہیں ہو رہا اور میری نیند میں چلنے کی عادت جوں کی توں ہے تو میں اس علاج سے بد دل ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کے علم میں لائے بغیر میں واپس بالائی منزل پر رہنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر طفیل ہاشمی نے اپنی کرسی میں بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور اس کے چہرے پر خفگی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ملزم کے جھوٹ کا نتیجہ تھا۔ میں نے ملزم شاہد حسین سے کہا،
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا 1 سال کا علاج بیکار گیا؟ وکیل صفائی نے فوراً اٹھ کر دخل در معقولات کیے۔ جناب علی، میرے فاضل دوست معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے گزشتہ سوال کے جواب میں میرے موکل نے واشگاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اسے اس نفسیاتی علاج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ شاید میرے فاضل دوست کی یادداشت بہت کمزور ہے یا قوت سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ تھینک یو وکیل صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے زاہدہ پروین سے ملزم شاہد حسین کے بارے میں ایک نہایت ہی کارآمد بات معلوم کر لی تھی، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ نفسیاتی علاج کے بعد شاہد حسین کی نیند میں چلنے کی عادت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اسے اس علاج سے کم از کم 80% فائدہ ہوا تھا، مگر شاطر شاہد حسین نے یہ بات زاہدہ پروین کے سوا کسی کو نہیں بتائی تھی۔ زاہدہ پروین 22-23 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ زاہدہ کا باپ عبد الکریم ایک جنرل سٹور چلاتا تھا۔ زاہدہ اکلوتی تھی، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ لوگ اختر کالونی میں 80 گز کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ شاہد حسین کا زاہدہ میں دلچسپی لینا اور پسند کرنا تو سمجھ میں آتا تھا۔ وہ خوش شکل لڑکی تھی، مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ زاہدہ کو شاہد حسین میں ایسا کیا نظر آ گیا تھا کہ وہ اس پر مر مٹی تھی۔ شاید عشق اسی کو کہتے ہیں۔ ملزم شاہد حسین، کٹہرے میں کھڑے نیوز ایڈیٹر سے میں نے سوال کیا، وقوعہ کی رات یعنی 7 مئی کو آپ کتنے بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، 12:20 پر۔ آپ اتنا صحیح درست وقت بتا رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کو حیرت کیوں ہے وکیل صاحب؟ میرے بیڈ کے پائنتی دیوار پر وال کلاک لگا ہوا ہے، میں نے اس میں وقت دیکھا تھا۔ جواب معقول تھا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ روزانہ اسی وقت سونے کے لیے لیٹتے ہیں؟ جی ہاں، کم و بیش اسی وقت۔ کیا آپ کو بستر پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے؟ میں سونے سے پہلے مطالعے کا عادی ہوں، اس نے بتایا۔ جو اخبارات میں دفتر میں نہیں دیکھ پاتا انہیں سونے سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ عام طور پر 1 بجے تک سو جاتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ وقوعہ کی رات بھی آپ کم و بیش اسی وقت سوئے ہوں گے؟ جی ہاں، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ملزم شاہد حسین ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کی رات جس وقت آپ اخبارات کے مطالعے میں مشغول تھے، آپ کی بیوی مقتولہ صوفیہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ وہ سو رہی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ صوفیہ جلدی سونے کی عادی تھی، عام طور پر وہ 10 بجے تک سو جایا کرتی تھی۔ شاہد حسین، کیا آپ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہیں؟ نہیں جناب، میں سونے سے پہلے نائٹ بلب جلانا کبھی نہیں بھولتا، اس نے ترش لہجے میں کہا۔ پھر طنزیہ انداز میں بولا، اور یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ دیگر تمام لائٹس آف کرنے کے بعد نائٹ بلب آن کیا جاتا ہے۔ رائٹ یور آنر، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، وقوعہ کی رات 2 بجے آپ کا نائٹ بلب آف ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ کیا آپ نے خود بلب بند کیا تھا؟ کیا آپ اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ بے پرواہی سے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے سونے سے پہلے نائٹ بلب روشن کیا تھا، اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی۔ آپ کے سامنے والے گھر میں رہنے والے منظور عرف ماموں بریانی والے نے رات 2 بجے آپ کا نائٹ بلب آف ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ان کی بات کا کیا اعتبار؟ وہ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم میاں بیوی میں کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لگتا ہے بریانی ماموں والے صاحب کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرنے والوں کے لیے آپ کے قانون میں کوئی دفعہ نہیں ہے؟ میں نے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، ملزم شاہد حسین، اس روز صبح آپ کتنے بجے بیدار ہوئے تھے؟ 6 بجے، اس نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے بولا، عام طور پر میں 9 بجے اٹھتا ہوں، مگر اس دن ایک سیاسی شخصیت سے میری میٹنگ تھی، مجھے اس کے لیے تیاری کرنا تھی، اس لیے میں نے گھڑی میں صبح 6 بجے کا الارم سیٹ کر لیا تھا۔ یعنی آپ کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی تھی؟ جی ہاں، جب میں بیدار ہوا تو الارم بج رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت نائٹ بلب روشن تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ کا دھیان کس طرف گیا تھا؟ وہ میرے سوال کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بولا، میں نے صوفیہ کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ کیا صوفیہ اس وقت سو رہی تھی؟ جی ہاں، اور مجھے اس بات پر خاصی حیرت بھی ہوئی تھی۔
صوفیہ فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادی تھی۔ میں نے جھنجھوڑ کر اسے جگانے کی کوشش کی تو کیا ہوا تھا؟ وہ مر چکی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ مر چکی تھی؟ ہاں، میں نے اسے جگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے بتایا، میں نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا تھا، حالانکہ اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، پولیس اسٹیشن فون کر کے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ بے بسی سے وکیل صفائی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ لہجے میں گویا ہوا، میں نے انہیں بتایا کہ کہ تم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ تائیدی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پولیس کی فراہم کردہ رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ تم نے پولیس اسٹیشن فون کر کے خود یہ اطلاع دی تھی کہ نیند میں چلنے کی عادت کے باعث تم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا، مگر عدالت تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہے۔ وہ اقرار کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں نے فون پر یہی اطلاع دی تھی۔ ہیئر از دا پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ خواب خرامی یعنی نیند میں چلنے والے شخص کو ہوش میں آنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس کیفیت کے دوران میں وہ کیا کیا کرتا رہا، مگر میں نے کٹہرے میں کھڑے نیوز ایڈیٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ملزم کو بیدار ہونے کے بعد بھی یہ یاد رہا کہ نیند میں چلنے کی عادت کے سبب اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، یور آنر، عدالت کے کمرے میں اس وقت شہر کے 2 معروف اور مستند نفسیاتی معالج موجود ہیں۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی میری جرح کے جواب میں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ نیند میں چلنے کے عادی شخص کو ہوش میں آنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں اپنے دلائل کی مزید تصدیق کے لیے عدالت کی اجازت سے جناب نیر واسطی کو گواہوں کے کٹہرے میں بلانے کی زحمت دینا چاہوں گا۔ جج نے اجازت دے دی۔ نفسیاتی معالج نیر واسطی نے بھی تصدیق کر دی۔ 2 ماہرین کی تصدیق کے بعد میرے دلائل کو شک کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، سچ روزے روشن کی طرح عیاں ہے، یہ ایک قتل عمد کا کیس ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے اس سفاک شخص نے ارادتاً اپنی معصوم بیوی کا خون کرنے کے لیے اپنی بیماری کی آڑ استعمال کی ہے، جبکہ در حقیقت اس نے یہ سب کچھ دیدہ و دانستہ ایک منصوبے کے تحت کیا ہے۔ وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں بھی یہ بات بخوبی جانتا ہوں کہ عدالت میں اپنے موقف کی سچائی کے لیے ٹھوس ثبوت مہیا کرنا پڑتے ہیں، میں نے کہا، اور میں یہی کچھ کر رہا ہوں میرے معزز دوست۔ پھر میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، ملزم شاہد حسین کے اپنی بیوی مقتولہ صوفیہ سے اختلافات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ان کے آئے دن کے لڑائی جھگڑوں کی گواہی عدالت میں پیش کی جا چکی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ملزم نے دوسری شادی کے لیے پر تولنا شروع کر دیے تھے۔ یہ بات مجھے میری موکل امتیاز خان کی بیوی اور مقتولہ صوفیہ کی بڑی بہن صفیہ نے بتائی تھی، اور اس مقصد کی خاطر اس نے اپنے اخبار ہی کی ایک ورکر زاہدہ پروین پر تباہ آزمائی شروع کر دی تھی۔ اسے آپ ملزم کی خوش قسمتی سے تعبیر کریں یا زاہدہ پروین کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ بھی ملزم شاہد پر بری طرح فریفتہ ہو گئی تھی۔ ملزم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے بیوی سے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا کہ وہ دوسری شادی کا خواہاں ہے۔ نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان پائی جانے والی رنجشوں کی خلیج وسیع تر ہوتی گئی، اور صوفیہ نے کھلے الفاظ میں ملزم کو باور کروا دیا کہ اگر وہ دوسری شادی کا ارادہ کر ہی چکا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی، ملزم کو اسے طلاق دینا ہوگی۔ مقتولہ نے اپنے تمام مسائل و مصائب کا حل شوہر سے چھٹکارے ہی میں جانا تھا، مگر ملزم ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ مقتولہ کو طلاق دے دیتا، کیونکہ طلاق کی صورت میں اسے حق مہر کی رقم مبلغ 50,000 روپیہ سکہ رائج الوقت ادا کرنا پڑتی، اور یہ اس کے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب زاہدہ پروین نے شادی کا تقاضا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملزم کو چاہتی تھی اور وہ اس قربانی کے لیے تیار بھی تھی کہ ملزم کی دوسری بیوی اور مقتولہ کی سوکن کی حیثیت سے ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کر لے گی۔ اس دوران میں ڈاکٹر طفیل ہاشمی کے علاج کے سبب ملزم کی بیماری تقریباً جاتی رہی تھی۔ اس کے شاطر منصوبہ ساز ذہن نے فوراً اس مسئلے کا حل نکال لیا۔
وہ اپنی خواب خرامی کی عادت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ اسے نفسیاتی علاج سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا اور اس کی نیند میں چلنے کی عادت بدستور موجود ہے۔ وہ اپنی اس عادت کی آڑ میں مقتولہ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یور آنر، ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ خواب خرامی کی عادت میں مبتلا ہونے کے باوجود بقول ملزم، ورنہ در حقیقت اب اسے یہ عارضہ لاحق نہیں رہا تھا، ملزم اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے برخلاف بالائی منزل پر منتقل ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ان معاملات میں سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نیند میں چلتے ہوئے بالائی منزل سے لڑک بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ نیند میں چلنے کے عادی لوگوں کے بیڈ روم سے تو خطرناک اشیاء مثلاً چھری، بلیڈ، نوکدار چیزیں اور آتشی اسلحہ وغیرہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بے خبری میں خود کو یا کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ مگر ملزم کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے پرواہ ہوتی بھی تو کیوں؟ حقیقت میں وہ اب مریض نہیں رہا تھا، اس لیے اب اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن بالفرض اگر ملزم کے بیان کو سچ مان بھی لیا جائے کہ اسے نفسیاتی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، تو پھر دوبارہ بالائی منزل پر منتقل ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ سراسر خود سے دشمنی والی بات تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نے جھوٹ بولا ہے اور اپنی بیماری کی آڑ میں ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنے خشک حلق کو تر کیا، پھر سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم نے اپنی کارروائی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جس سے وہ اپنے حسب منشا نتائج حاصل کر سکے۔ مقتولہ کے پوسٹ مارٹم سے اس کی موت کا وقت 1 اور 3 بجے کے درمیان معلوم ہوا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ماضی میں ملزم نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی واحد حسین کا دم گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ نفسیاتی معالجین کے مطابق خواب خرامی کرنے والے شخص کی نیند گہری نہیں ہوتی۔ ملزم وقوعہ کی رات تقریباً 1 بجے سویا تھا۔ بقول ملزم 2 بجے کا وقت خواب خرامی کے لیے آئیڈیل ہوتا۔ گویا ملزم کا منصوبہ بے داغ تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق مقتولہ صوفیہ کو قید زندگی سے رہائی دلائی، بوکھلاہٹ میں نائٹ بلب آف کیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ 5-6 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد جب صبح بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو مردہ حالت میں پایا۔ واہ، کیا حوصلہ ہے، کیا جگرا ہے! ملزم ایک لاش کے ساتھ رات کی تاریکی میں صبر و سکون کے ساتھ چپ چاپ لیٹا رہا۔ صفاکی اور درندگی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی یور آنر؟ میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم شاہد حسین کو قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ میرا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا زوردار بیان ہے، کیا خوبصورت اور سنسنی خیز کہانی ہے، ماشاء اللہ۔ میرے فاضل دوست کہانیاں گھڑنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں، ڈائجسٹ والے آپ کو اچھی خاصی رقم دیتے ہوں گے۔ میرا مشورہ ہے وکالت چھوڑ کر وہی پیشہ مستقل طور پر اختیار کر لیں، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں جانتا تھا کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی۔ میں نے وکیل صفائی کی بےہودہ گوئی پر کوئی توجہ دیے بغیر جج کی جانب دیکھا۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر محترمہ زاہدہ پروین کو بطور گواہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سوری یور آنر، آئی ایم ویری سوری، میں نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ میں تو کیا، دنیا کی کوئی قوت زاہدہ پروین کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے حیرت بھری نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے کہا، زاہدہ پروین اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے ذرا توقف کے بعد بتایا، شاید آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا یور آنر کہ اختر کالونی میں بسنے والے ایک شخص عبدالکریم کی صاحبزادی زاہدہ پروین نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ عدالت کے کمرے میں موت کا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک جگر پاش چیخ نما آواز عدالت کے کمرے پر چھائے سکوت کا سینہ چیرتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گئی، نہیں نہیں نہیں! یہ دل خراش چیخ ملزم شاہد حسین کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکھڑا کر کٹہرے کی دیوار پر جھک گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہتھکڑی کو دیوانہ وار اپنے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس عمل کے دوران میں وہ مسلسل چیخ بھی رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، زاہدہ کبھی نہیں مر سکتی، تم نہیں مر سکتی۔ اس پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ میری جان، میں نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا، صرف تمہاری خاطر۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔
کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی پیشی پر عدالت نے شاہد حسین کے لیے سزائے موت بازبان عدالت ہینگ ٹل ڈیتھ کا اعلان کر دیا۔ شاہد حسین نے اپنے اقبالی بیان میں حقیقت حال کھول کر بیان کر دی تھی۔ زاہدہ پروین سے تعلقات کے دوران میں ایک بار وہ اخلاقی حدود کو بھی پھلانگ چکے تھے۔ جذبات کا ایک منہ زور ریلا انہیں دو نازک تنکوں کے مانند اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا۔ انہیں جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں تہہ آب ہو چکے تھے۔ جب زاہدہ پروین نے شاہد حسین کو اپنا پاؤں بھاری ہونے کی خبر سنائی تو خبر ساز شاہد حسین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ صوفیہ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، مگر صوفیہ کسی بھی صورت اس کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ صوفیہ نے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا تھا وہ شاہد حسین کی دسترس سے باہر تھا۔ آخرکار شاہد حسین نے زاہدہ پروین کے حصول کے لیے اپنی بیوی صوفیہ کو بھیٹ چڑھا دیا۔ اس مقدمے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ میں زاہدہ پروین سے صرف ایک بار ملا تھا، دوبارہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں نے عدالت میں اس کی خودکشی کی کہانی محض شاہد حسین سے اقبال جرم کروانے کے لیے سنائی تھی، اور میرا یہ حربہ 100% کامیاب رہا تھا۔ زاہدہ پروین کی موت کا سنتے ہی شاہد حسین بے اختیار ہو گیا تھا اور بڑے جذباتی انداز میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ بعض اوقات ذہین اور چالاک مجرموں سے سچ اگلوانے کے لیے اس طرح کے حربے بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔